لیکن جب امیر معاویہ اور حضرت علی آپس میں متفق ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کے قرآن کے سوا کسی بندے کو حاکم بنایا ہے، اس لیے تم کافر ہو گئے۔ علی بھی کافر ہیں، معاویہ بھی کافر ہیں، اور جو لوگ اس میں شریک ہیں سارے کافر ہیں، ہم ہی لوگوں میں خوارج کی جماعت نکلی۔ یہاں سے امت تفرقوں میں بٹی۔ اب پھر ان خبیث شیعوں سے یہ جماعتیں نکلی، شیعان علی روافض، اور پھر یہاں سے شرک اور بدعات اور علی مشکل کشا۔ علی ہی مشکل کشا سب سے پہلے لگتا ہے نا، نعرے کیا لگتا ہے وہ؟ حیدری یا علی مشکل کشا، اور یہیں سے پھر علی بھی مشکل کشا، خواجہ بھی مشکل کشا، غوث بھی، سارے یہ عقیدے، یہ تعزیے، یہ علی، یہ سارے انڈے جھنڈے پلیدے چبوترے، نظر اور نیاز اور نبی زندہ، علی زندہ، سارے زندہ، سب کچھ، یہ تمام جھوٹا دین، عقیدت و محبت اور غلو کر کے تمام جھوٹا دین پھیلایا گیا۔ غلو جسے اللہ نے منع فرمایا، یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب کے دین میں غلو نہ کرو، اسی غلو کا شکار یہ امت محمدیہ۔ میرے عزیزو، آپ کہیں گے ایسا کیوں ہوا؟ کیوں اس نے کیا؟ یہودی کے بچے نے کیوں اس طرح سے امت کے اندر تفرقے ڈالے؟ اس لیے ڈالے کہ تم رحمت الہی سے دور ہو جاؤ۔ جس طرح وہ نجس اور ناپاک قرار پائے، جس طرح ان کے اوپر رب نے لعنتیں بھیجی، جن کرداروں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا غضب نازل فرمایا، اور ان خبیث یہودیوں نے یہ سوچا کہ یہ بڑے افضل بنتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنتیں پڑیں، اس لیے یہ گیم کھیلی گئی اور چال چلی گئی، اور دین کو ٹکڑوں میں بانٹا گیا، اور وہیں سے اختلاف، افتراق، انشقاق اور غلو اور بدعقیدگیاں، شرک اور خرابات وہیں سے شروع ہو گئے، تاکہ ہم اور آپ جن کے اوپر اللہ کی خاص مہربانیاں اپنے نبی کی وجہ سے تھی، ان رحمتوں سے دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم بھی اسی طرح بن جائیں جیسے یہود و نصارہ۔ اور آج نتیجہ آپ کے سامنے، ہم کچھ نہیں کہتے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے میرے عزیزو، کہ کس طرح سے یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اقبال نے 50 60 100 سال پہلے وہ شعر کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج تو زمانہ بڑا آگے بڑھ چکا ہے، جس طرح وہ محروم ہیں اللہ کی رحمتوں سے، ایسے ہی مسلمان بھی محروم ہو جائیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب تو آپ کو ملا۔ ان کا خواب، ان کا یہودیوں کا جو خواب ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کی جو پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے لیے آج تک وہ آگے پیچھے نہیں ہیں، آج تک ڈٹے ہوئے اپنے پلان کو کامیاب کرنے میں۔ ان کا پلان 2-4 پلان میں آپ بتا کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ ان کا پلان کیا ہے؟ یہودیوں کا پلان، ان کی تحریر و ترمود اٹھا کے دیکھیں، پروٹوکول جو انہوں نے تیار کیا ہے وہ بھی اٹھا کر کے دیکھیں۔ یہودی کہتے ہیں، یہودی اپنے آپ کو آج بھی یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے یہودی، حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی زیادہ محبوب یہودی، اور اللہ کے حصے سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ کا ایک حصہ ہے، جس عنصر سے اللہ پیدا ہو، اللہ بنا ہے، اسی کا ایک حصہ اللہ۔ جیسے آج ہمارے یہاں یہ عیسائی کہتے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ یہ سب کہاں سے بدعقیدگیاں ہیں؟ یہ بھی یہودی خبیثوں سے آئی ہوئی ہیں۔ اور مسلمان بڑی محبت ہے کہہ کر کے امت کو گمراہ کرا ہے۔ آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جس طرح بیٹا باپ کا حصہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہم بھی اللہ کے حصہ ہیں، اس لیے اللہ سب سے افضل، ہم بھی اس کے محبوب بندے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ جس طرح یہودی کی توہین کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر یہودی کسی یہودی کو صرف مار دے تو اتنا معزز ہوتا ہے یہودی کہ اس کے بدلے اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہودی نہ ہو تو زمین اور آسمان کی برکتیں ختم ہو جائیں، سورج کی روشنی چھپ جائے، بارش ہونا بند ہو جائے، اور اس کائنات میں سب سے افضل یہودی ہیں، بقیہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب مثل حیوانات اور جانور۔ آپ نے سنا تھا کبھی یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے پروٹوکول، جس کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جو وہ خواب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں حکمرانی کا۔ یہ ساری دنیا سے سنو، یہودی کہتے ہیں یہودیوں کے علاوہ سب مثل کلاب یعنی کتوں اور خنزیروں کی مانند ہیں، اس لیے یہ تمام سب ہو رہا ہے۔ سنو، یہودیوں کے علاوہ کہتے ہیں یہودیوں کے علاوہ جتنے لوگوں کے بھی گھر ہیں یہ مثل طبیلے اور دھول، اور جہاں گندگیاں پھینکی جاتی ہیں لوگوں کے گھر ویسے ہی۔ اور آپ اس کے نتیجے بے دردی کے دیکھ رہے ہیں، وہ بلڈوزروں کے ذریعے آج کس طرح سے مسلمانوں کے گھر اڑا رہے ہیں۔ یہ مثل کلاب اور خنزیر سمجھتے ہیں یہودی
सारी कायनात के लोगों को अपने अलावा कहते हैं किसी यहूदी पर हराम है कि वो गैर यहूदी पर रहम करे। गैर यहूदी पर रहम करना एक यहूदी के लिए क्या है? हराम है, क्योंकि गैर यहूदी अल्लाह और उसका दुश्मन होता है। और अलबत्ता हीले और बहाने और खातिर और मदारात तक़िये के जरिए से कुछ सहूलत और किसी बहाने उनके बीच में दाखिल होना और उनको बर्बाद करना ये अलग चीज है, ये जायज है। कोई भी कहते हैं कोई भी यहूदी अगर किसी उम्मी के साथ उम्मी यानी यहूदियों के अलावा वो दुनिया में जितने लोग हैं वो सबको उम्मी कहते हैं। वो कहते हैं यहूदियों के अलावा जितने भी उम्मी हैं उनके साथ अगर कोई यहूदी खैर करेगा तो वो बहुत बड़े गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होगा, और अगर उसके साथ बुरा सलूक करेगा तो बहुत बड़ा अजर उसको सवाब मिलेगा। यहूदियों का कहना है कि सारी दुनिया सिर्फ यहूद की मिल्कियत है, सारी दुनिया हमारी है, इसमें कोई तीसरा नहीं है। और जो भी गैर यहूदी जहां भी दुनिया का मालिक है, बादशाह है, वो यहूदियों से गसब की हुई जमीन लिया हुआ है। यहूदियों पर फर्ज है कि वो तमाम वसाइल और जराए इख्तियार करके उस जमीन को जल्द से जल्द छीने और अपने कब्जे में। यहूदियों पूरी दुनिया की बादशाहत कहते हैं, सिर्फ यहूदियों का हक है कि दुनिया में वही बादशाह रहे, क्योंकि यहूदियों का अल्लाह से ये वादा है कि वो पूरी दुनिया के बादशाह हैं। यहूदियों की चोरी हराम है, मगर उम्मी गैर यहूदी के यहाँ चोरी करना हलाल है, बल्कि वाजिब और जायज है। यहूदियों के प्लान है, ये यहूदियों की हकीकतें हैं, क्योंकि सारी दुनिया की नेमत सिर्फ यहूदियों के लिए बनी है, तो फिर उसी यहूदी का हक है वो किसी भी तरीके से उसका मालिक बन जाए, चाहे काट करके, मार कर, किसी भी तरह। इसके अलावा मेरे भाइयों और बहुत सारे प्लान हैं, तो मुंह उठा के देखो, उनके प्रोटोकॉल उठा के देखो, है सदा। लेकिन ये यहूदी, ये नसारा खबीस जो इनके साथ गले गले मिलाते हैं, असल में क्या बताएं हम, इन्होंने कई अंदाज से चारों तरफ खबीस, ये दुनिया की सबसे जलील तरीन कौम है यहूदी। अल्लाह ताला ने ये जहां भी रहे, अल्लाह ताला इनको लानत भेजी। हमारा ये अकीदा है, ये कहीं सुकून से नहीं रह सकते, इंशाअल्लाह क़यामत तक नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमको किस तरह इन्होंने अपनी तरह बनाने की कोशिश की, हमें ये समझना। हमारे सच्चे दीन को किस तरह हमारे सीनों से निकाल कर और झूठे दीन हमें इस्लाम इम्प्रूव कराकर, इस्लाम बतलाकर किस तरह हमारे दरमियान डाला गया, इसको समझो। और हमेशा अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह, ऐ अल्लाह हमको हक पहचानना और हक के पीछे चलने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह, ऐ अल्लाह झूठ को झूठ दिखना और उसे परहेज करने की तौफीक दे। मेरे अजीजों, तुम झूठ को सच को कैसे समझ सकते हो? मेरे अजीजों, इसको समझने की जरूरत है, और अपनी बात में खत्म करूंगा। मेरे अजीज, आज सबसे पहली चीज तुम्हारे लिए जो आइडियल और जो चीज सबसे अहम है वो यह है कि दो चीजों को लाजिम पकड़ो। ऐसे फितरों के दौर में किसको लाजिम पकड़ो? दो चीजों, एक हाथ में रब का कुरान हो और दूसरे हाथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह। नंबर एक। नंबर दो, इन दोनों की बेस पर अल्लाह की मारिफत हासिल करो। अल्लाह कौन है, अल्लाह के सिफात क्या है, अल्लाह के इबादत क्या है, अल्लाह की कदर कैसे करनी चाहिए, अल्लाह किन चीजों से नाराज होता है, किन चीजों से खुश होता है, इसकी मारिफत हासिल करो। इसी तरह से उसकी इबादत क्या है, उसकी बंदगी क्या है, उसकी इबादत कैसे करनी है, बिला मिलावट उसकी इबादत। नंबर दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, उनकी सीरत तैयबा क्या है, उनकी तालीमात क्या है, उनकी इताअत करना हम मुसलमानों को तो फर्ज है। उनकी इताअत बिला मिलावट होनी चाहिए। जिस तरह अल्लाह की इबादत बगैर मिलावट के, इसी तरह से नबी की इताअत भी, बोलो, इस इताअत में किसी उम्मती का हक नहीं। तरह तरह हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह मुताअ हैं, उनकी इताअत की जाएगी। जब तुम ये अहद करोगे, तुम्हारे दरमियान ये जो फिरके बंदियां हैं, ये जो मस्जिदें अलग हैं, ये शाफी, ये मालिकी, ये हम्बली, ये हनफी, ये कादरी, ये नक्शबंदी, ये साबरी, ये चिश्ती, ये फार, ये बोहरी, ये सब के सब जलजला के खिलाफ। जिस तरह एसिड के अंदर कोई चीज डाल दो खत्म, जब तुम इन दोनों को लाजिम पकड़ोगे, तफरके बंदियां खलास, सब एक हो, क्या हो जाओगे? और जब अलग अलग रहोगे तो अलग अलग करके ऐसे पिटोगे, जलील होगे, कोई तुमको बचाने वाला। या तीसरी चीज जो सबसे अहम है, तीसरा सबक जो नहीं भूलना, वो तीसरा सबक दीन इस्लाम की मारिफत, जो नबी लेकर के आए हैं, जो अल्लाह ने भेजा। इस्लाम, तौहीद क्या है, अरकान तौहीद क्या है, इबादत क्या है, इबादत की किस्में क्या हैं,
وسیلہ کیا ہے, شفاعت کیا ہے, فرقہ ناجیہ کامیاب ہونے والا فرقہ کون سا ہے, اور پھر رسالت کا دوسرا حصہ, کلمے کا دوسرا حصہ جو محمد رسول اللہ ہے, اس کے حقوق کیا ہیں, نبی کے حقوق کیا ہیں, نبی کی اطاعت کیسے کی جائے, اس کو سمجھو. اور پھر اسی اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے. نماز قائم کرو. اوقات نماز کیا ہے, نماز کے ٹائم کیا ہے, نماز کے مسائل کیا ہیں, وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, وضو کیسے بنانا چاہیے, طریقے نماز کیا ہے, جمعہ کیا ہے, عیدین کیا ہے, بقرعید کیا ہے, عید کیا ہے, سب سمجھ آئی کہ نہیں آئی, تیمم کیا ہے, وضو, یہ ضروری چیز. اور یہ تمام سب چیزیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں, مذاہب و ذاہب فرقے اجماع جماعت کی روشنی میں نہیں, بلکہ ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی. اور پھر اسلام کا جو تیسرا رکن ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کیسے دینی ہے, کن کن چیزوں میں دینی ہے, کب فرض ہونی ہے, کب دینی, اس کا علم حاصل, مالک نصاب. نمبر 4 جو اسلام کا چوتھا رکن ہے, روزہ. روزہ کیسے رکھنا ہے, کب سے رکھنا ہے, کن کن چیزوں سے روزے ٹوٹتے ہیں, اس کی تعلیم حاصل. نمبر 5 حج بیت اللہ. حج کن کے اوپر فرض ہے, طواف کیسے کرنی ہے, سعی کیسے کرنی ہے, احرام کیسے باندھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ 5 ارکان ہیں. یہ اسلام کا عبادتی نظام ہے, روحانی نظام جس کو کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, یہ فحش, بےحیاں, برائیاں, بخارات, جتنے بھی رذائل ہیں, ان 5 کے کرنے سے انشاءاللہ پاک و صاف. اور ان میں سب سے افضل ترین جو پہلو ہے وہ ایک ہے, کوئی بتا سکتا ہے, توحید کا سبق نہ بھولنا. توحید کا سبق بھولے تو تم لاکھ نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکات کرو, رب کی قسم ہے اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت اس کے اوپر حرام ہے جو مشرک ہو کر کے مرے گا, بدعتی ہو کر. سمجھ آئی کہ نہیں آئی, یہ سبق نہیں بھولنا. اس کے بعد اسلام کا مزید جو نظام ہے, معاشرتی نظام ہے, اقتصادی نظام ہے, سیاسی نظام ہے, اور حکومتی نظام ہے, آئینی نظام ہے. میاں بیوی کے حقوق ہیں, والدین کے حقوق ہیں, مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں, کفار کے حقوق ہیں, مشرکین کے حقوق ہیں, داخلی ریاستوں کے حقوق ہیں, خارجی پالیسیوں کے حقوق ہیں. یہ تمام کی تمام بعد میں, لیکن سب سے پہلے جو میں نے بتایا اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ, درجہ بدرجہ, آئینی نظام, معاشرتی نظام, طلاق, تعدد زبان, اسلام کا نظام, حفظان صحت, یہ تمام چیزیں. اور اخیر میں ایک تعلیم دے کے میں اپنی بات ختم کروں. تم اپنے مقصد حیات کو کبھی نہ بولو کہ تم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہو. رب کے اس تعلیم کو کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, رب کی عبادت و بندگی کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. یہی مین مقصد ہے تمہاری اس دنیا کے اندر پیدا ہونے کا. اگر تم اس کے حاصل کرنے میں بندگی کیسے کی جائے, کیا طریقے ہیں, کیا کیا چیزیں بندگی میں آتی ہیں, اگر تم کر لو بغیر ملاوٹ کے, بغیر, یہ تعلیم یاد رکھنا, بغیر یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اللہ نے فرمایا حکومت بھی دیں گے, دولت بھی دیں گے, اسلام بھی نافذ کر کے دیں گے, تم کو امن سکون بھی دیں گے. شرط کیا ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, کہ صرف میری عبادت کی جائے, میرے ساتھ کسی کو شریک. اور اگر یہ تمام رذائل رہیں گے, رب کی قسم ہے ہزاروں ہیلے اختیار کر لو گے, کامیاب نہیں ہوگے. تو میرے عزیزوں, یہ ہے اسلام کا سچا دین, سچا اسلام, سچا دین جس کی تعلیم میں نے آپ کو دی ہے. اور جھوٹ ہے, اس کے علاوہ جتنے بھی جھوٹ, یہ شرک, یہ بدعت, یہ عذاب پرستی, مزار پرستی, پیر پرستی, شخصیت پرستی, یہ جو بیعتیں, یہ جو خانقاہ ہیں, یہ جو تصوف, یہ جو صوفی, یہ فلانے, یہ حقو, یہ چلے, یہ بلے, یہ چلے, یہ سارے کے سارے جھوٹ, سارے کے سارے مکر, سارے کے سارے دجل, سارے کے سارے یہودیت, نصرانیت, مجوسیت کی دین کچھ نہیں. اسلام میں صوفیت, پوفیت, یہ فلانی, یہ کچھ نہیں ہے. یہ تمام سب کذب ہے, یہودیوں کی دین ہے, یہ جھوٹا دین ہے. اگر کوئی مائی کا دار ہے تو اسے سچا ثابت کر کے بتائے, اور سچا اسی صورت میں ہوگا جب سچے والے کی زبان سے اور سچے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت ہوگا تو سچا ہوگا, ورنہ سب کا سب کیا ہے, جھوٹا. ڈرو مت. میں نے بتایا کہ میزبان جن حیثیتوں کا ہوتا ہے, مہمان اسی کلر, اسی حیثیت سے آتا ہے. جس طرح تمہیں گمراہ کیا گیا, اب کہتے ہیں کہ دودھ کی چلی ہوئی پلی چھاچھ بھی بولو پھونک کے پیتی ہے. پھونک کے قدم رکھو, اسلام کی حفاظت کرو, خود جنت میں جانے کی کوشش و جدوجہد کرو. کوئی تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے, تمہارا ایمان, تمہارے اعمال تمہیں جنت میں.
اور اس کے اوپر بھی غرور نہ کرنا، ایسے بھی تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک رب کی رحمت تمہارے ساتھ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔